إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه۔ معزز حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ مسلمان کے حق میں ایک دیوار کی طرح ہے جو ایک دوسرے کو طاقت دیتی ہے، تقویت پہنچاتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت عطا کرتا ہے۔ معاشرتی زندگی میں خاص طور پر مسلمانوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد ہونا چاہیے، خیر خواہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ درد کا شریک ہونا چاہیے۔ اس سے پورا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بنے گا، معاشرے کے تمام افراد خوشحال زندگی بسر کریں گے، سکون اور اطمینان کی سانس لیں گے۔ اور جب معاشرے کے افراد ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، ایک طریقے سے دلوں میں دوریاں ہوں گی، بغض ہوگا، کینہ ہوگا، کپٹ ہوگا، تو ایسی صورت میں کاروبار کتنا چل جائے، مال و دولت کی کتنی بھی فراوانی کیوں نہ ہو جائے، زندگی کے تمام ذرائع مہیا ہوں، اسباب کی کمی نہ ہو، لیکن اس کے بعد بھی امن و امان نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے خلاصہ کے طور پر وہ معاشرہ کمزور معاشرہ ہوگا، اس معاشرے میں جینے والا ہر فرد کمزور ہوگا، کوئی بھی طاقت اور قوت میں نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے خاص طور پر مسلمانوں کو تلقین کر کے کہی گئی ہے کہ مسلمان کس طریقے سے معاشرتی زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں کس طریقے کا جذبہ رکھیں، اسلام نے ہمیں اور آپ کو وہ بتایا ہے۔ دلوں میں جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ زبان کا غلط استعمال، ایک دوسرے سے دوری کے پیچھے کسی نے آپ کے ساتھ
غلط لینگویج کا استعمال کیا، زبان کو غلط طریقے سے استعمال کیا، جس کی وجہ سے آپ کے دل میں ٹھیس پہنچی اور آپ اس سے دور ہونے لگے۔ جائیداد کے جھگڑے، خاص طور پر خاندانوں میں، گھر کے افراد میں حصہ بانٹ کو لے کر کے کہ اس کو زیادہ مل گیا، مجھے کم ملا، میرا یہ حق بنتا تھا، اس کا وہ حق بنتا تھا، یا لین دین میں گڑبڑی۔ اسی طریقے سے رائے کا اختلاف ہونا دنیاوی معاملات میں یا دینی معاملات میں، رائے الگ رکھتا ہے سامنے والا، اب آپ اس سے دور ہونے لگے، یہ میری رائے کی موافقت کیوں نہیں کرتا۔ اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک بہت اہم وجہ دلوں کے دوری کی، ایک بہت ہی اہم وجہ کیا ہے؟ بدگمانی۔ یہ جو وجوہات آپ کے سامنے رکھے گئے، زبان کا غلط استعمال، جائیداد کے جھگڑے، لین دین میں کمی بیشی یا رائے کا اختلاف، اس میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے کہ جس کی وجہ سے دل میں دوری پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن بدگمانی ایسی چیز ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بدگمانی ایسی چیز ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی دل میں دوری پیدا ہو رہی ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے؟ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی، ایاکم والظن، تم لوگ بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ گمان کی بنیاد پر جو دل میں آپ نے کچھ سوچ لیا ہے اندازے سے، یہ جھوٹی باتوں میں سب سے بڑی جھوٹ بات ہے یہ۔ فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں۔ آپ کے جو من میں آیا آپ نے سوچ لیا، حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اس لیے یہ وہ چیز ہے بدگمانی کہ دلوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جب آپ کھود کر کے نکالنے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں۔ باقی اور وجوہات آپ کے سامنے بیان کیے گئے جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہے، لیکن بدگمانی ایسی چیز ہے کہ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ نے کسی کے بارے میں غلط سوچ لیا ہے۔ بدگمانی ہوتی کیوں ہے؟ کسی کے بارے میں آپ غلط کیسے سوچنے لگتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے علم کی کمی، ادھورا علم۔ کسی بھی چیز کے بارے میں یا کسی شخص کے بارے میں کوئی چیز آپ کو صحیح سے معلوم نہیں ہے، کچھ پتا چلا اور اسی بنیاد پر آپ نے ساری عمارت کھڑی کر لی اور فیصلہ دے دیا۔ تو پہلی چیز علم کی کمی، ادھورا علم، جس کی وجہ سے آپ بدگمانی کے شکار ہوتے ہیں۔ پورا کا پورا علم ہوگا تو وہ حقیقت ہوگی، پھر وہ بدگمانی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے منفی سوچ، آپ پازیٹو کی طرف نہیں جاتے، نگیٹو کی طرف آپ چلے جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز میں مثبت پہلو بھی ہو سکتا ہے اور منفی پہلو بھی۔ اب آپ کے دماغ کے اوپر ہے کہ آپ کیسا سوچتے ہیں۔ اگر آپ مثبت سوچیں گے تو آپ بدگمانی سے بچے رہیں گے، لیکن آپ منفی سوچنے لگتے ہیں، نگیٹو سوچنے لگتے ہیں، تو پھر آپ کو بدگمانی کا شکار ہونا ہی پڑے گا۔ تو منفی سوچ ایک وجہ ہے، نگیٹو سوچنا۔ کسی سے آپ کی جمتی نہیں ہے، آپ کسی کے مزاج سے آپ کا مزاج میل نہیں کھاتا ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی سے نفرت ہے، یوں ہی کوئی وجہ نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے، یہ بھی ایک نفرت ہے۔ ایسے ہی کوئی انسان آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، اب اچھا نہیں لگتا ہے اس وجہ سے آپ اس کی کوئی بھی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے اور اس کے لیے آپ غلط ہی سوچتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک آدمی آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کو اس سے نفرت ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے یا جیسا بھی چلا سب غلط ہی کرتا ہے، یا کسی سے آپ کو کوئی معاملہ کو لے کر کے شکایت ہے،
کسی بھی شخص سے. اب ایک مسئلے میں آپ کو شکایت ہے اس سے، اب اس شکایت کو لے کر کے اس کے بارے میں غلط سوچنا اپنے عادت میں شمار کر لیا آپ. شکایت کی بنیاد پر بھی بدگمانی ہونے لگتی ہے. ارے کسی معاملے میں شکایت ہے، اس کو وہیں رکھیے. اب اس شخص کے پیچھے آپ ہر چیز میں الٹا سوچ سوچ کر کے اپنا دماغ بھرنے لگے. اسی طریقے سے غلط فہمی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی بدگمانی کا شکار ہوتا ہے. آپ صحیح سے بات سمجھ نہیں پائے، سامنے والے نے کیا کہا یا کیا کیا آپ کو صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا. اس کو آپ پہلے والے سے بھی جوڑ سکتے ہیں کہ ادھورا علم اس کے ساتھ بھی آپ اس کو جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں. ایک طریقے سے ادھورا علم ہی ہے غلط فہمی. آپ صحیح سمجھ نہیں سکے، یہ آپ کی غلطی ہے، لیکن غلط سمجھ کر کے آپ اس کے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیے. تو یہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، لہٰذا ان سب سے بچنا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلا کام کہ یہ کچھ وجوہات جو آپ کے سامنے بیان کی، ان سے بچیے اگر بدگمانی سے بچنا ہے. ادھورا علم کو لے کر کے من میں کوئی فیصلہ کسی چیز کے سلسلے میں مت کریے. آپ کے پاس پورا علم نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچنا بند کر دیجیے. کوئی بھی چیز ہے اس میں مثبت پہلو ڈھونڈیے، اس کے منفی پہلو کے اوپر غور مت کریے آپ. اسی طریقے سے کسی سے نفرت ہے، انسان ہے، کسی سے نفرت ہو سکتی ہے، لیکن آپ اپنے ذہن پہ بریک لگا دیجئے. کرے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا وہ آدمی، اس سے نفرت ہے، تو کیا اس کا سب کام غلط ہے یا وہ ایسا ایسا کرتا ہوگا؟ تو آپ اپنے دل پہ اور دماغ پہ قابو رکھیے، کنٹرول کیجئے، اس کو آگے بڑھنے مت دیجئے. کسی سے شکایت ہے اور اگر جائز شکایت ہے تو اس شکایت تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھیے کہ جہاں پہ شکایت ہے اس میں بھی دل کے اوپر قابو رکھیے. آپ آگے بڑھنے مت دیجیے دل کو. اور غلط فہمی میں بھی صحیح چیز کا پتہ لگائیے. اگر ایک بار میں سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ دیکھیے، سمجھیے، بوجھیے. جب تک حقیقی علم نہ ہو جائے آپ دل میں کوئی تصویر مت بنائیے اور کوئی فیصلہ صادر مت کیجیے. بڑے نقصانات ہیں بدگمانی کے. اصل میں یہ وہ چیز ہے جو دل ہی میں پیدا ہوتی ہے، باہر بعد میں وہ چیز آتی ہے. تو بدگمانی کو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چلتا رہتا ہے. ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی سوچتے رہیں، یہ چلتا رہتا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. اس سوچ کو ختم کیجیے. یہ سمجھ لیجیے کہ اس کے بڑے نقصانات ہیں. پہلی بات، آخرت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے جو بات بتائی ہے، بدگمانی والا دل اس کے برخلاف ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جس دن کسی شخص کو اس کا مال اور اس کے بیٹے فائدہ نہیں پہنچائیں گے. فائدے میں کون رہے گا اس دن؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس صاف ستھرا سیدھا سادہ دل لے کر کے آئے گا. بقلب سلیم. بدگمانی یہ دل کی بیماری ہے. بہت ساری بیماریاں دل کی ہیں، تو بدگمانی بھی دل کی بیماری ہے. اور دل کو پاک صاف رکھنا شروع کر دیجئے، ورنہ آپ اللہ کے یہاں کل پھنس جائیں گے. اس دن صرف اور صرف فائدے میں کون رہے گا؟ جس کا دل صاف ستھرا سلیم ہوگا، گندگیوں سے پاک. تو بدگمانی بھی ایک گندگی ہے، اس کو دل میں جگہ مت دیجیے، ورنہ کل قیامت کے دن آپ کو دقت ہوگی، پریشانی ہوگی. دل کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. بہت دھیان سے اس کو سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ اگر کبھی آپ کو اپنی جسم کے تمام اعضاء میں سے کسی پہ کنٹرول کرنا، اس کو صاف رکھنا ہے، تو وہ دل ہے. سب سے زیادہ. الا ان فی الجسد مضغہ. خبردار، دھیان سے سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خبردار، دھیان سے سنو. ان فی الجسد مضغہ. انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ. جب جسم کا وہ ٹکڑا درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، سارا جسم صحیح کام کرتا ہے.
وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جسم کا وہ ٹکڑا جب خراب ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، تو جسم کا ہر ایک حصہ سب گندا ہو جاتا ہے۔ دل گندا ہوا تو آپ غلط دیکھنا شروع کریں گے، غلط سننا شروع کریں گے، غلط چیزوں کو قبول کرنا شروع کریں گے، غلط چیزوں کی طرف چلنا شروع کریں گے، غلط چیزوں کو پکڑنا شروع کریں گے۔ اور دل اگر صاف ستھرا ہوا، یہ تمام جسم کے اعضاء یہ سب صحیح کام کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے دل کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاک صاف دل لے کر کے اللہ کے پاس جانا ہے ہمیں اور آپ کو۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن فائدے میں کون رہے گا بھائی؟ جس کے پاس صاف ستھرا دل ہوگا۔ تو بدگمانی سے اپنے دل کو گندا مت کیجیے۔ تو سب سے پہلا نقصان کیا ہے؟ بدگمانی یا دیگر بیماریوں کو دل میں جگہ دینے کا نقصان، کہ آخرت میں نقصان میں رہیں گے۔ دوسری بات، یہ پہلی سیڑھی ہے، بدگمانی پہلی سیڑھی ہے، فرسٹ اسٹیج۔ جب آپ بدگمانی کو ختم نہیں کریں گے تو آپ دوسرے سیڑھی پہ قدم رکھ دیں گے، دوسرے اسٹیج پہ چلے جائیں گے، دوسرا گناہ آپ سے ہونے لگے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہیں۔ بھئی ہر گمان گناہ نہیں ہوتا، آپ کسی کے بارے میں اچھا بھی سوچ سکتے ہیں، وہ بھی گمانی ہے۔ کسی کے بارے میں آپ اچھا بھی سوچ سکتے ہیں، وہ بھی ایک گمان ہے، لیکن وہ گناہ نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا یہ گناہ نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ اچھا سوچو، لیکن اگر عادت ڈال لو سوچنے کی، گمان کرنے کی، تو بہت امکان ہے کہ غلط بھی سوچنے لگو گے۔ اس لیے کہا کہ بہت زیادہ گمان مت کیا کرو، جو حقیقت حال سامنے ہے اسی پہ یقین رکھو، اسی کے حساب سے چلو۔ زیادہ سوچ کر کے دماغ کو بھرنے لگو گے تو بہت ساری سوچ تمہاری غلط بھی ہوگی اور وہ گناہ ہوں گے، بدگمانی ہو جائے گی۔ ان بعض الظن اثم، اور بدگمانی کے بعد آگے کا اسٹیپ بتایا گیا، ولا تجسسوا، اگر تم نے بدگمانی کو نکال کے پھینکا نہیں دل سے، اس کو جھٹک نہیں دیا، اپنے دل کو بدگمانی سے صاف نہیں کیا، تو آگے کی سیڑھی پہ تم قدم رکھو گے، اور وہ کیا ہے؟ جاسوسی، ٹوہ میں لگو گے، پتہ لگاؤ گے یہ آدمی کیا کرتا ہے، عیب ڈھونڈنا چاہو گے، گناہ تلاشنا شروع کرو گے، اور اس طریقے سے آگے پھر ایک اور اسٹیپ پہ قدم رکھ دو گے۔ کیوں؟ کل بنی آدم خطاؤن، کل بنی آدم خطاؤن، تمام انسان گنہگار ہیں۔ اب ایک انسان کا پیچھا کرنے لگو گے، اس کا گناہ تلاشنے، جلدی مل جائے گا آپ کو۔ کون انسان گناہ سے پاک صاف ہے بھائی؟ کوئی نہ کوئی گناہ تم کو دکھ ہی جائے گا۔ تو جب جاسوسی میں لگ جاؤ گے تو کوئی نہ کوئی گناہ تمہیں ملے گا، کوئی نہ کوئی خرابی تمہیں نظر آئے گی، کیونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ لوگوں کو بتاتے پھرو گے اس کے پیٹھ پیچھے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر غیبت میں قدم رکھ دو گے، ارے فلاں شخص کو تو ہم اچھا سمجھتے تھے، پتہ لگایا ہم نے وہ یہ کرتا ہے۔ کس نے کہا تھا پتہ لگانے کے لیے بھائی آپ کو؟ آپ کے بارے میں کوئی پتہ لگائے تو آپ کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ ارے انسان ہے تو کون دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو اسلام نے منع کیا ہے جاسوسی کرنے سے، یہ گناہ ہے، یہ دوسرا جرم ہوگا۔ جب بدگمانی کو آپ اپنے دل سے ختم نہیں کریں گے تو جاسوسی کریں گے، پتہ لگائیں گے یہ کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں پتہ لگاؤ، کچھ ملے۔ اسلام کہتا ہے کہ کچھ ملنے کے چکر میں مت جاؤ، اور جب کچھ ملے گا تو پھر غیبت کرو گے، وہ بھی حرام ہے اسلام میں۔ اور کتنا حرام ہے معلوم ہے؟ اللہ کی نظر میں کس قدر مبغوض ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو مثال دی ہے وہ نہایت ہی خراب مثال، جو ہمیں اور آپ کو جس سے نفرت ہو۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ارے انسان خود محترم، انسان کا گوشت محترم، انسان کا گوشت نہیں کھا سکتے،
اور پھر بھائی ایک محترم رشتہ کہ انسان بھائی کے ساتھ سب کچھ نہیں کر سکتا، اگر دوسرے کے ساتھ کرتا ہوگا تب بھی بھائی کے ساتھ نہیں کرے گا، اور اگر زندہ ہو تو پھر بھی چلتا ہے، مرنے کے بعد اور احترام بڑھ جاتا ہے۔ تین احترام کی پامالی ہے، انسان، بھائی اور مردہ۔ کہا کہ ایسے آدمی کا گوشت کوئی کھائے گا تم میں سے؟ فقری تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ کہا کہ پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ غیبت بھی ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے پہلے اسٹیپ پہ ہی آپ اپنے دل کو کنٹرول کر لیجیے، بدگمانی سے اپنے دل کو پاک صاف کر لیجیے۔ جیسے ہی آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کچھ بھی خیال آئے جس کا یقینی علم آپ کو نہیں ہے، فوراً آپ دل کے حالت کو بدلیے، اس کے بارے میں اچھا تلاش کریے، کچھ اچھا ڈھونڈیے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے امت کو کہ دیکھو یہ شیطان کا کام ہے تم کو لڑوانا، اور اس کی شروعات یہیں سے ہوگی، بدگمانی سے۔ تو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے آگاہ رہو۔ قرآن میں بھی اللہ نے بیان فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان مسلمانوں کو لڑانے کے فراق میں رہتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ جو صحیح معنی میں دیندار ہے وہ اس کی پوجا پاٹ کریں گے۔ قد ایسا ان الشیطان قد ایسا ان یعبدہ المصلون، بعض حدیث میں فی جزیرۃ العرب کا لفظ ہے کہ مسلون سے مراد مسلمان، اس لیے کہ اسلام کی اصل پہچان نماز ہے۔ نماز پڑھنے والے لوگ یعنی مسلمان اب شیطان کی پوجا پاٹ کریں گے، شیطان اس سے مایوس ہو گیا ہے۔ ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا جھگڑا لگانے سے، جھگڑا لگائے گا وہ اور کام بنے گا۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ شیطان جھگڑا لڑانا چاہتا ہے، اس لیے میرے دل میں کسی کے بارے میں غلط خیال آ رہا ہے، فوراً چھٹک دیجئے اس کو۔ اور آگے چل کر کے پھر کیا ہوگا، آپ کو جو دوسری بیماریاں آپ کو لگیں گی، جسمانی بھی کچھ بیماریاں لگ جائیں گی۔ پہلا کام تو یہ ہوگا کہ جب آپ بدگمانی کے شکار ہونے لگیں گے وہ آپ کی عادت بننے لگے گی، جس کو دیکھو اس کے بارے میں بدگمانی شروع کریں گے آپ، چونکہ وہ آپ کی عادت بن گئی ہے۔ اب آپ کا سکون ختم ہو جائے گا، آپ دوسروں کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے، سب کو دشمن سمجھنا شروع کریں گے آپ۔ یار میرے بارے میں کوئی پلان تو نہیں چل رہا ہے، میرے بارے میں وہ ایسا تو نہیں کر رہا ہے، وہ ایسا تو نہیں کرے گا، وہ ایسا تو نہیں کرے گا، سب کو آپ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگیں گے۔ بھروسہ ختم ہو جائے گا، سب سے بھروسہ اٹھ جائے گا، آپ کا سکون غارت ہو جائے گا۔ رات میں سونے کے لیے لیٹیں گے بستر میں، 12 بجا، 1 بجا، 2 بجا، دماغ میں چل رہا ہے سب، فلاں آدمی وہ یہ کرتا ہوگا، اچھا وہ میرے بارے میں ایسا کہتا ہوگا۔ یہ خیالی دنیا میں آپ اپنے آپ کو لگائے رکھیں۔ اب نیند ختم، پھر نتیجے میں کیا ہوگا؟ ٹینشن بڑھے گا، آپ کا بی پی بڑھے گی، بلڈ پریشر ہائی، شوگر کے مریض ہوں گے، دل کے مریض ہوں گے۔ اور آج کل کے زمانے میں یہ سب مریض اسی لیے زیادہ ہیں، ہم لوگ سب لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں، دوسروں کے بارے میں فکر کر کے پریشان ہیں۔ تو یہ جسمانی بیماریاں بھی لاحق ہوں گی، آپ کو سمجھ میں نہیں آ گیا کیوں ہم تو کچھ سوچتے نہیں ہیں، سوچتے سوچتے نیند نہیں آ رہی ہے، اور کہتا ہے ہم تو کچھ سوچتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ دنیا کے لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ ہم کہاں کوئی اپنے گھر والوں کی کوئی فکر یا کوئی ٹینشن۔ ارے دنیا کا ٹینشن پال رہے ہو تم، وہ بھی تو سوچنا ہی ہے۔ تو دوسری بیماریاں لاحق ہوں گی، اور آگے اور اس کا نتیجہ خراب کیا نکلے گا؟ رشتے کٹیں گے۔ خواہ کے لیے اپنے دل میں کیا کیا سوچ رکھا ہے کس کس کے بارے میں۔ لوگ آپ کے رشتے دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک بھی کر رہے ہیں اور الارم بج رہا ہے، اس کا کوئی مطلب ہے؟ یہ ایسے نہیں مل رہا ہے، کوئی مفاد چھپا، اچھے سے مل رہا ہے تب بھی دماغ خراب ہو رہا ہے۔ یہ آج کل گھر میں زیادہ کیوں آ رہا ہے بھائی؟ یہ ہدیہ تحفہ بھی دے رہا ہے، اچھا کام بھی آپ شک کی نظر سے دیکھنا شروع کریں گے۔ اب اس کے بعد کبھی آپ غصے میں ڈانٹ بھی دیں گے، آنا نہیں اس کے بعد میرے گھر میں، دکھنا نہیں، رشتہ خراب کر لیں گے۔ شوہر کو بیوی کے اوپر اعتماد نہیں رہے گا، بیوی کو شوہر کے اوپر اعتماد نہیں رہے گا، بدگمانی کے چکر میں۔ بات کچھ نہیں ہے لیکن آپ کا دل صاف نہیں ہے، معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر طلاق ہو جاتی ہے بدگمانی کی بنیاد پر، کہیں کہیں پہ صرف بدگمانی کی بنیاد پر قتل تک ہو جاتا ہے۔ انجان آدمی کا فون بیوی کے موبائل پہ آیا، آج کل تو یہ نارمل چیز ہے
کسی کا پرانا نمبر رہا ہوگا، وہ آپ کو مل گیا، اب وہ اپنے رشتے دار کو ملا رہا فون۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بار میں ان کا دل نہیں بھرتا ہے، ایک بار بول دے رانگ نمبر ہے پھر ملاتا ہے، 5 بار آ گیا، 10 بار آ گیا، اب شوہر کہہ رہا ہے یہ کس کا نمبر ہے بھائی، کاہے فون آ رہا ہے؟ اب بدگمانی کا شکار ہو کر کے قتل تک بھی نوبت چلی جاتی۔ تو یہ سب بیماریاں بدگمانی کی بنیاد پہ جنم لے سکتی ہیں۔ اور آخر میں ایک اور جو نقصان ہے، کہیں کہیں پہ آپ کسی کے بارے میں خواہ مخواہ کے لیے بدگمان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب حقیقت حال سامنے ہوتی ہے، آپ کے حقیقت سامنے آ جاتی ہے، تو پھر آپ شرمندہ ہوتے ہیں، اور ہمیشہ شرمندگی کے احساس کے ساتھ ہی جینا پڑتا ہے۔ ارے یار ہم نے ان کے بارے میں ایسا سوچا تھا، آپ کے بھلے کے لیے کوئی کچھ کر رہا تھا اور آپ بدگمان ہو گئے، اور آپ نے ان کے ساتھ نہایت ہی غلط سلوک کیا، لیکن جب اس نے ساری حقیقت بتائی تو پتا چلا کہ یہ تو اچھا کام کر رہا تھا، یہ میرے ہی فائدے کے لیے کر رہا تھا، اور ہم اس کو غلط سمجھ رہے تھے۔ کیوں غلط سمجھ رہے تھے بھائی؟ اب زندگی بھر آپ آنکھ سے آنکھ نہیں ملا پائیں گے اس کو، شرمندگی، یہ بھی ایک نقصان ہے۔ تو بہت سارے نقصانات ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ بدگمانی سے بچیں کیسے؟ بچنے کے راستے کو تلاش کریے بھائی۔ اور یہ بیماری بہت عام ہے، مطلب شاید ہی کوئی آدمی ہم میں سے بچ پا رہا ہوگا اس سے، بدگمانی سے، اس قدر یہ بیماری عام ہے۔ اس سے بچیں گے کیسے؟ بچنے کے بھی کچھ راستے ہیں، اور اس کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ آپ بدگمانی سے بچیں گے۔ پہلی چیز یہ کہ ہم لوگوں کے دل و دماغ میں جو بات بیٹھ گئی ہے کہ دل میں جو باتیں ہم سوچتے رہتے ہیں اس کی کوئی پکڑ اکڑ نہیں ہے، اور یہ چلتا رہتا ہے، اس کو نکال کے پھینکیے کہ دل کا بھی حساب ہوگا، دل کا بھی حساب ہوگا۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں، جانکاری نہیں، اس کے پیچھے مت لگو، اس کے بارے میں اپنی زبان مت کھولو، خاموشی اختیار کرو، دل میں بھی کوئی چیز مت پالو اس کے بارے میں، اس کے بارے میں جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے دل میں بھی کچھ خیال مت بناؤ۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اس لیے کہ آنکھوں سے اگر تم غلط طریقے سے دیکھنے لگو گے، آنکھوں سے سننے لگو گے، دیکھنے لگو گے، کانوں سے سننے لگو گے، اور دل میں کچھ بنانے لگو گے، سب چیز کا اللہ کیا حساب دینا ہے۔ ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو دل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ دل میں تمہارا کیا کیا تھا۔ تو اس لیے اس کو آپ ہلکے میں نہ لیں کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی سوچتے رہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس کو نکال کے پھینکیے۔ دل کا بھی حساب ہوگا، اس لیے اس کے لیے تیار رہیے۔ دوسری بات، مسلمان کی عزت کی بھی حرمت شریعت نے بتائی ہے۔ صرف خون حرام ہے یا مال حرام ہے ایسا نہیں، عزت بھی حرام ہے، اس کی بھی حرمت ہے۔ تو عزت کا احترام کرنا سیکھیے۔ مسلمان کی عزت کس قدر عزیز ہے اللہ کو، اور اس کی حرمت کو کس انداز میں شریعت نے بیان کیا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الموقع پہ بیان فرمایا سارے صحابہ کے سامنے کہ انسان مسلمان کی عزت کس قدر محترم ہے۔ کہا ان دماءکم، تمہارا خون، واموالکم، اور تمہارے مال، واعراضکم، اور تمہاری عزتیں، حرام علیکم، تم سب کے لیے محترم ہے یا حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، جمعہ کا آج کا دن ہے، جس طریقے سے یہ دن حرمت والا، فی شہرکم ھذا، اور یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ حرمت والا، فی بلدکم ھذا، مکہ شہر حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا، جس طریقے سے یہ چیزیں حرمت والی ہیں، ایسی ہی مسلمان کا خون، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت بھی حرمت والی۔ تو مسلمان کی عزت کا احترام اپنے دل میں رکھیے آپ، کہ ہم کسی کی عزت سے کھلواڑ کر رہے ہیں، ہم اپنے دل ہی میں سوچیں، کیوں سوچیں کسی کے بارے میں غلط، ان کی بھی عزت ہے۔ بلکہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا مرحبا بکی من بیت، اے کعبۃ اللہ، تیرے لیے کتنی خوشی کی بات ہے، تیرا کیا مقام ہے، تیری کیا شان اور شوکت ہے، دنیا کے تمام گھروں میں
تمہارا کیا مقام اور مرتبہ اور بلندی ہے، کیا عظمت ہے، تمہاری حرمت کی کیا عظمت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لیکن مسلمان کا خون، مسلمان کی عزت، مسلمان کی عزت اس سے بھی زیادہ، کعبۃ اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ اللہ کے یہاں عظمت والا ہے۔ مسلمان کی عزت عظمت والی ہے، حرمت والی ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ان اللہ حرم من کی واحدتن، اے کعبہ اللہ نے تیرے لیے ایک حرمت بیان کی، لیکن مسلمان کے لیے، مسلمان کتنا محترم ہے یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان کے لیے 3 حرمتیں ہیں، خون کی حرمت، مال کی حرمت، وَأَن يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ، مسلمان کے بارے میں کوئی غلط سوچے دل میں، اس کی حرمت، کسی مسلمان کے بارے میں آپ غلط سوچے نہ، بدگمان نہ ہو، یہ منع کیا گیا شریعت میں۔ تو عزت کا احترام کرنا سیکھیے۔ اسی طریقے سے انسان ہونے کے ناطے اگر کسی مسلمان سے کچھ غلط بھی ہو جائے اور آپ کو صحیح علم بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جس کا علم نہیں ہے، جو گمان ہے وہ صحیح ہو، لیکن اس کے بعد بھی عذر تلاش کریں، آپ بہانہ تلاش کریں کہ ایک مسلمان بھائی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس تمہارے بھائی کے بارے میں کوئی چیز آئے، یعنی کوئی غلط بات، اذا بلغک عن اخیک شیء فالتمس له عذرا، تو پھر اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کرو، ڈھونڈو کہ کوئی طریقے سے اس کے اوپر داغ نہ لگے۔ فإن لم تجد له عذرا، اگر تم دماغ لگاؤ، کوشش کرو اور کوئی عذر نہ ملے تم کو کہ نہیں ایسا ہوا ہوگا، اچھا اس کو جو ہے برا نہ کہو، اچھے کی طرف لے جاؤ۔ اگر کوئی تمہیں عذر نہ دکھے فقل له عذر، تو تم اپنے آپ کو الگ کرو اور یہ کہو کہ اس کے پاس عذر ہوگا، جس کے بارے میں ایسا سن رہے ہیں اس کے پاس کوئی نہ کوئی معقول عذر ہوگا، یہ سوچو تو عذر تلاش کرو۔ جب یہ جذبہ ہمارے دلوں میں ہوگا تو یقیناً ہم بدگمانی سے بچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے جس شخص کے بارے میں آپ بدگمان ہو رہے ہیں اس کی جگہ میں اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیے، اگر بدگمانی سے بچنا ہے اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ جس کے بارے میں آپ غلط سوچ رہے ہیں، بدگمان ہو رہے ہیں، خود کو اس کی جگہ میں رکھ کر کے سوچئے کہ میرے بارے میں کوئی ایسا سوچے تو مجھے کیسا لگے گا، میرے بارے میں کوئی ایسا سوچے تو مجھے کیسا لگے گا، یہ ذہن و دماغ میں آپ بٹھائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ میرے بارے میں کوئی ایسا سوچے، آپ دوسرے کے بارے میں کیسے پسند کرتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، مومن نہیں ہو سکتے آپ جب تک کے لیے اپنے بھائی کے لیے وہی سوچیں، وہی محبوب جانیں جو اپنے لیے آپ محبوب سمجھتے ہیں۔ تو آپ اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے کہ آپ کے بارے میں کوئی سمجھے کہ یہ چوری کرتا، یہ شراب پیتا، یہ زناکار ہے، یہ فلانے، یہ ڈکانے، یہ دوسرے کے بارے میں آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جب تہمت لگایا گیا اور بات عام ہو گئی، پھیل گئی، واقعہ عفک آپ نے سنا ہوگا مختلف موقع پر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عزت کے اوپر حملہ کیا گیا، جبکہ معاملہ ایسا نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک سبق دیا، اس میں آپ سورہ نور اٹھا کر کے دیکھیے، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں لوگوں نے ایسی ویسی باتیں سنی تو مسلمان مردوں نے اور مسلمان عورتوں نے اصل میں منافقین کے پروپیگنڈے میں سے متاثر ہو کر کچھ سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان بھی اپنی زبان سے کچھ کہنے لگے یا دل میں کچھ سوچنے لگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اس موقع پر مسلمان مردوں نے اور مسلمان عورتوں نے اپنے دل میں اچھا کیوں نہیں سوچا؟ اچھا کیوں نہیں سوچا؟ جب ایک چیز کی دلیل نہیں ہو تو ایسی صورت میں اس کے بارے میں اچھا سوچئے، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اس کے بارے میں اچھا سوچئے۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ جھوٹی بات ہے؟ جب تک دلیل نہیں ہے تب تک وہ جھوٹ ہے، گمان کو اکذب الحدیث کہا گیا ہے۔ لہٰذا اگر گمان کی بنیاد پہ کوئی بھی بات آئے تو مسلمان پہلے نمبر پہ یہی کام کرے
افک مبین کہہ دے اس کو کہ یہ جھوٹی بات ہے، کھلی ہوئی جھوٹ بات ہے. کیوں؟ دلیل نہیں ہے، گمان کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے. کوئی بھی آپ سے کچھ بات کہے، تم نے سنا اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، تم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ نہیں، ایسا لگ رہا تھا، فوراً کہی کہ یہ جھوٹ ہے. اور اس کو بھی نصیحت کیجئے کہ اپنی زبان پہ لگام لگا، آگے مت بڑھا اس بات کو. تو اللہ رب العالمین نے سبق سکھایا اور کہا کہ جب تمہارے پاس ایک خبر آئی جس کی دلیل تمہارے پاس نہیں تھی، تو تم لوگوں نے اچھا کیوں نہیں سوچا، برا کیوں سوچا، اور کیوں کہہ نہیں دیا کہ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہنے لگے اس موقع سے کہ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو باتیں پھیل گئی ہیں، تو کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ یعنی تم سے زنا سرزد ہوگا؟ استغفر اللہ، میں ایسا کیسے کر سکتی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم تو میری بیوی ہو اور عائشہ اللہ کے رسول کی بیوی ہے، کیا عائشہ ایسا کر سکتی ہے؟ یہی سوچو، اپنے بارے میں جو چیز تم صحیح نہیں سمجھتے، پسند نہیں کرتے، دوسرے کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو بھائی؟ تو یہ اپنے کو اس جگہ رکھ کر کے دیکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ بچے رہیں گے. اسی طریقے سے ایک فارمولہ ہے تحقیق. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے مطلب کی چیز نہیں تو اس کے پیچھے ہی مت پڑیے، اور اگر کوئی بات ایسی ہے کہ جس میں ضرورت پڑ جائے، ہاں معلوم ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، تو پھر اپنی زبان کھولنے سے پہلے یا اپنے دل میں کوئی بات قائم کرنے سے پہلے تحقیق کیجیے. تحقیق کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول مدینہ کے سب سے کنارے سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے تھے، بہت دور سے آتے تھے، اور پابندی کے ساتھ کوئی نماز ان کی چھوٹتی نہیں تھی. تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کوئی گدھا خرید لیتے تو گرمی میں اور رات کی تاریکی میں آپ کے لیے آسانی ہو جاتی، اتنے دور سے آپ آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ مسجد کے بغل میں رہوں، میں مسجد کے بغل میں رہنا پسند نہیں کرتا. اب اس میں بات لوگوں کو پتہ نہیں کیا لگی، کسی کو لگا ہوگا کہ یہ اللہ کے رسول کے بغل میں پسند نہیں کریں گے، اللہ کے رسول مسجد نبی کے بغل ہی میں رہتے ہیں، منافق تو نہیں ہے. پتہ نہیں کیا کیا دماغ میں آیا. بات گھومتے گھومتے اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مبہم بات پہنچی ہے ایک آدمی کے بارے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے دریافت کیا. یہی ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بات پہنچے، اگر وہ بات مبہم بھی ہے، پہلی بات ہے کہ اگر ڈائریکٹ پہنچ نہیں رہے تو اس کو تو پھینک دیجئے آپ. لیکن کسی کی زبان سے کوئی بات آپ سنیں یا کسی کو کچھ کرتا ہوا دیکھیں جس کی وجہ سے آپ بدگمان ہونے کا آپ کا خطرہ ہے، تحقیق کر لیجیے. یعنی ڈائریکٹ اس سے جا کے ملیے آپ کہ یار یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا معاملہ ہے. اپنی وضاحت پیش کر دے گا، صحیح چیز بتا دے گا بھائی، اور وہ جو بتائے گا اس کو قبول کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دراصل دور سے آتا ہوں اور دور جاتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا ثواب لکھا جائے. میں ثواب کی نیت سے یہاں قریب میں نہیں رہنا چاہتا. کوئی مسجد سے مجھے نفرت تھوڑی ہے، نہ رسول سے نفرت ہے. بتائیے ان کا جذبہ کتنا اچھا تھا کہ ہم دور سے آتے ہیں تکلیف برداشت کر کے اور نماز پڑھ کے پھر اپنے گھر جاتے ہیں تو سب ثواب میں لکھا جائے گا، اس وجہ سے میں مسجد کے بغل میں رہنا پسند نہیں کرتا. جذبہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو تو نے سوچا تھا دل میں تیرا ارادہ اللہ نے پورا کر دیا، ثواب دے دیا. اور ظاہر پہ حکم لگانا سیکھیے، ظاہر پہ حکم لگانا سیکھیے. ہاں، باطن کے چکر میں مت رہیے، جو ظاہر میں ہے اسی کو قبول کیجیے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ دکھاوا ہے تو یہ ہے تو وہ. ارے آپ کو اللہ نے جج بنایا ہے کہ اللہ فیصلہ کرے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی لائے گئے، داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ آدمی ہے، دیکھیے ان کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، یعنی شرابی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود تب بھی کہتے ہیں داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، بہت چانس ہے نا کہ شراب پیے ہوں. کیا کہتے ہیں؟ انا قد نہینا عن التجسس، ہمیں جاسوسی سے منع کر دیا گیا ہے. اسلام میں جاسوسی حرام ہے. جب تک کہ کھل کر کے بات نہیں آئے گی ہم کوئی سزا نہیں دیں گے. جب ہمارے سامنے کسی کا گناہ بالکل کھل کر کے آ جائے گا تب ہم سزا دیں گے. داڑھی سے ٹپک رہا، منہ میں پی تو نہیں رہا نا وہ. کتنا احتیاط دیکھے صحابہ کا.
اس کے بعد بھی آپ بدگمان نہیں ہو سکتے. داڑھی سے ٹپک رہا ہے شراب کا قطرہ تو شرابی ہے, شرابی نہیں کہہ سکتے. بہت ساری جگہ میں بدگمانی ہوتی ہے اور انسان گناہ کر بیٹھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا وقت زیادہ ہو رہا ہے. ایک مرتبہ ظاہر پہ حکم لگانے کی بات پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے, تو ایک آدمی کیا کہتا ہے, اعدل یا رسول اللہ, اللہ کے رسول انصاف کیجیے. بعض حدیث میں الفاظ ہے کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈریے, مطلب صحیح سے تقسیم کیجیے, آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ہاں میں ہی عدل نہیں کروں گا تو پھر دنیا میں عدل کون کرے گا؟ مجھ سے بھی زیادہ کوئی اللہ سے ڈرتا ہے کیا؟ اور اگر میرے تم ماننے والے رسول اللہ کہہ رہے ہو میں عدل نہیں کرتا تو بھی تو گمراہ ہو جائے گا. صحابہ کرام کو بڑا برا لگتا ہے. وہ آدمی جب چلا جاتا ہے تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی بڑا گڑبڑ لگ رہا ہے, آپ اجازت دیجیے میں اس کو مار دیتا ہوں, گردن اڑا دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں, ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھتا ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھتا ہو. تو نماز پڑھتا ہے تو کیا ہو گیا, ایک نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے, مسلمان کو قتل کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے ایک غلطی اس سے ہوئی ہے. تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ بہت سارے نمازی ایسے ہیں جو دل میں ہے وہ زبان سے نہیں کہتے, جو زبان سے کہتے ہیں وہ دل میں نہیں ہوتا. منافقین کی طرف اشارہ, کیونکہ یہ نماز پڑھتا ہے تو کیا ہو گیا, بہت سارے منافقین تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے, لم عمر ان اشق قلوب الناس, مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کا دل پھاڑ کے دیکھوں, ولا اشق بطونہم, لوگوں کا پیٹ پھاڑ کے دیکھوں. ظاہر میں نماز پڑھ رہا ہے بس مسلمان ہے. حضرت اسامہ بن زید کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ایک جنگ میں بھیجے گئے تو جس علاقے میں بھیجے گئے وہ لوگ بھاگنے لگے. ایک آدمی گھیرے میں آ گیا. اب جب گھیرے میں آ گیا اور اب قتل ہونے والا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھ دیا. لیکن اس کے بعد بھی اسامہ بن زید وغیرہ جو لوگ تھے انہوں نے چھوڑا نہیں, مار دیا اس کو کہ یہ ڈر کے مارے بول رہا ہے, سچے دل سے نہیں بول رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تذکرہ ہوا اس کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید سے کہا کہ لا الہ الا اللہ جو اس نے کہا تھا اس کے مقابلے میں اللہ کے سامنے تم کیا پیش کر پاؤ گے؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مارے ڈر کے بچنے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, افلا شققت قلبہ, کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا؟ دل پھاڑ کے دیکھا کہ اس نے کس وجہ سے لا الہ الا اللہ کہا؟ اس کا مطلب کیا تھا کہ وہاں پہ قتل مناسب نہیں تھا. جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ظاہر پہ حکم لگے گا. اللہ کے نبی بار بار کہتے رہے کہ تو لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دے گا اللہ کو. حضرت اسامہ بن زید کو اتنا خراب لگا, اتنی تکلیف بھی ہونے لگی کہ یار ہم نے کیا کیا. دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آج میں پہلے مسلمان ہوتا اور یہ غلطی مجھ سے نہ ہوئی ہوتی. تو اسلام ظاہر پہ حکم لگاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور وقت زیادہ ہو گیا ہے, ایک اشارہ کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. خود کو بھی بدگمانی والی جگہوں سے بچائیے, یہ ہماری آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگ بدگمانی نہ کریں, یہ لوگوں کی ذمہ داری. اور اپنی ذمہ داری کیا ہے کہ بدگمانی کی جگہ سے اپنے آپ کو بچائیے. ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ, صفیہ کے ساتھ, باہر رات کی تاریکی میں دو صحابہ سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ لوگ جلدی نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول روک کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ صفیہ ہے, میری بیوی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ, ہمارے دل میں کوئی بات نہیں تھی. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم, کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے, پتہ نہیں کس کے دل میں کیا بات پیدا ہو جائے. تو اس لیے اپنے آپ کو بھی بچانا ضروری ہے اور دعا بھی کرنا چاہیے. دعا کہ اللہ رب العالمین کسی مسلمان کے سلسلے میں میرے دل میں کوئی گندگی نہ رکھے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے اے اللہ کسی بھی مسلمان کے سلسلے میں میرے دل میں کوئی گندگی نہ آئے, تب اللہ توفیق دے گا. تو بدگمانی سے بچنا بے حد ضروری ہے. اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا سارا امن و امان ختم ہے, سکون غارت ہے, خوشحالی غائب ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کسی بھی دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. Mm-hmm.